चलें जी, हम मंदूब पढ़ते हैं। मंदूब ये वाजिब के बाद इसका हुक्म है। वाजिब और फर्ज के बाद मंदूब आता है। मंदूब से मुराद, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वो फेल है जिसके करने का शारे ने रजाकाराना तौर पर मुतालबा किया हो और उसे लाजमी न करार दिया हो, इसलिए इसके करने वाले को सवाब मिलता है और ना करने वाले को कोई गुनाह नहीं होता। इसकी पहचान कुरान मजीद के इस आयत के जरिए से भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। ए ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर वक्त तक एक दूसरे से कर्ज के लेन देन का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। इसमें लिखना जिसका हुक्म दिया गया है मंदूब है, क्योंकि इसके बाद ही ये इरशाद होता है, फ़इन आमिना बाज़ुकुम बाज़न फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु। तो अगर तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे को अमीन बनाए तो जिससे अमीन बनाया गया उससे चाहिए कि अपनी अमानत अदा कर दे। यानी इसे लाजमी करार नहीं दिया गया। और इसकी पहचान सुन्नत से भी होती है, इसलिए इसे ततव्वो, यानी ततव्वो का मतलब होता है नफली या रजाकाराना काम। ठीक है, इसे ततव्वो भी कहा गया है। सुन्नत भी, मुस्तहब भी और फजल भी और नफल भी। सुन्नत कभी ज्यादा ताकीद भी होती है और कभी कम। इस लिहाज से फुकाहा ने इसके दो मारूफ मरतबे मुकर्रर किए हैं, सुन्नत मुक्कदा और सुन्नत गैर मुक्कदा। अच्छा जी, ये याद रखें कि मुस्तहब की जो है वो मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, जैसे ततव्वुअ या सुन्नत या मुस्तहब या नफल। ये सारे मंदूब के नाम हैं। उसे मंदूब कहें, मुस्तहब कहें, नफली कहें, सुन्नत कहें, या उसको एक और नाम है कि उसे जो है वो अ, नफली कह दें। तो ये मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है मंदूब। ठीक है। अब उसमें सुन्नत के अगर नाम आए तो सुन्नत के दो नाम, दो उन्होंने तकसीम की हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा उससे मुराद वो सुन्नत है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी फरमाई और मुसलमानों को इसकी तरगीब दिलाई, लेकिन ये बताते हुए कि वो फर्ज या वाजिब नहीं है। अगर अगरचे ये हनफिया की इस्तिलाह के मुताबिक वाजिब ही करार पाई है, जैसे तहियतुल मस्जिद की दो रखते, अजान, इकामत, नमाज ईद और नमाज बाजमात वगैरह। ठीक है। तो चूंकि अहनाफ जो हैं वो फर्ज के बाद वाजिब को इस अंदाज से रखते हैं कि वाजिब फर्ज नहीं है, और वाजिब को वो मुकाम देते हैं जो सुन्नत वाला है। और उसमें भी वो खबर अहाद वाला आपको याद होगा, हमने जिक्र किया था। तो जो सुन्नत मुअक्कदा है उनके नज़दीक वो वाजिब ही है, और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इससे मुराद वो सुन्नत है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल फरमाया है लेकिन इसकी पाबंदी नहीं की, या लोगों को इसे करते देखा और इस पर एतराज नहीं फरमाया, जैसे असर से पहले की चार और मगरिब से पहले की दो रखते। गैर फर्ज सदकात व खैरात और हर हफ्ता में पीर और जुमेरात का रोज़ा, उठने बैठने, लिबास पहनने और सवार होने वक्त के जो तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंकूल हैं वो भी इस सुन्नत गैर मुअक्कदा के तहत आते हैं। यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखते थे, जुमेरात का रोज़ा रखते थे, इसी तरह लिबास आपका पहनना, आपके उठने बैठने का अंदाज, अतवार, तरीक़ाकार, ये भी है तो सुन्नत लेकिन गैर मुअक्कदा है। अच्छा, कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो हनफिया के नज़दीक मंदूब शुमार होते हैं और वो इन्हें नफल यानी जायद कहते हैं, जैसे वो इबादात जिन्हें बंदा अपनी तरफ से रज़ाकाराना तौर पर अदा करता है, जैसे सफर में चार रकतों वाली नमाज में आखिर की दो रखते। लेकिन इस मुकाम पर काबिल गौर बात यह है कि ऐसी इबादत जिनको बंदा हनफिया की इस्तिलाह के मुताबिक अपनी तरफ से रज़ाकाराना तौर पर अदा करे, हाँ जी, रज़ाकाराना तौर पर अदा करता है, अगर इनके लिए कोई खास तादाद, जैसे दो रखते हैं, खास शक्ल जैसे बैठकर और खास वक्त जैसे जोहर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद मुकर्रर कर दिया जाए, और तमाम लोग इनकी इस तरह पाबंदी करें कि अगर कोई इन्हें अदा न करे तो उसे मुलामत की जाए, तो क्या वो बिदअत के दायरे में दाखिल नहीं हो जाएंगी? अगर नहीं तो क्यों? मकसद ये है कि यहाँ पे जो
अहनाफ की तरतीब है ना, उसमें उसके बारे में बात कही जा रही है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा, जिसको वो मंदूब भी कहते हैं, और उसका मतलब ये है कि अगर वो उसको इख्तियार करें तो उनके लिए इख्तियारी बात है, वो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। लेकिन जब उन चीज़ों को जो कि इख्तियारी हैं उन पर भी पाबंदी लाजम कर दी जाए तो क्या उनको बिदअत कहेंगे? उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कुछ लोग इशा के बाद, वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद दो रकतें जो हैं वो बैठ कर पढ़ते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ये दो रकतें कौन सी हैं, तो वो उनको मंदूब कहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो जो मंदूब दो रखते हैं, जब उनको वो हमेशगी उन पर करते हैं और दवाम करते हैं, तो क्या ये इख्तियारी, एक इख्तियारी मसला था, अब उस इख्तियारी मसले को जब उन्होंने उस पर अमल पैरा होना शुरू कर दिया तो क्या हम उसको बिदअत कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये एक सवाल भी बनता है। मकसद ये है कि उलमाए अहनाफ जो हैं उन्होंने जो तकसीम की है वो तकसीम दरअसल इस अंदाज से दुरुस्त महसूस नहीं होती, क्योंकि जब सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा और या मंदूब और मुस्तहब वगैरह को जब हम इख्तियारी तौर पर कह देते हैं कि ये इख्तियार है, तो इख्तियार करने में तो इंसान जो है वो जब चाहे करे जब चाहे ना करे। जबकि वो चीजें जो जिनको वो सुन्नत गैर मुअक्कदा कहकर फिर उन पर दवाम भी करते हैं और लोगों को उसकी दावत भी देते हैं कि ये करो, तो क्या उसको हम बिदअत नहीं कहेंगे? ये बात सवाल है मेरा आपसे, जो मैंने आपसे बात की है वो समझ आई है? जी सर। जी सर। ऊपर मंदूब की जो फिqही तारीफ की गई है उसकी रूह से अगर उसे तर्क किया जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसे मुस्तकिल तौर पर तर्क करना भी सही नहीं है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि मंदूब की जो फिकी तारीफ की गई है कि उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुक़द्दा या मुक़्ता जो किया है, अगर उसको हमेशा ना की जाए बल्कि कभी कर लिया जाए तो ठीक है, और अगर हमेशा ही उसको छोड़ दिया जाए तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे मौके पर उसका तारिक मुलामत और तंबीह का सजावार है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो उसकी पाबंदी में आपको बहुत सी हिकमतें नजर आएंगी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं हर वो मंदूब जिसका मंदूब होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो, उसे दरअसल फर्ज का खादिम या उसका मुहाफिज या उसकी पाबंदी कराने का जरिया समझा जाता है। गोया मंदूबात फराइज के मुहाफिज और पहरादार हैं। मकसद समझ आया है कि अगर हम कोई नफली इबादत जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और हम उसको मुस्तकिल तौर पर छोड़ेंगे तो ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर आगे इमाम शातिबी का कौल ये है, उसकी वजह ये है कि ये दर हकीकत फराइज के मुहाफिज हैं। अगर कोई शख्स उन फराइज को अदा करता है और फिर मंदूब को अदा नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसने जो उनके हिफाजत करने वाली चीजें थी उनको छोड़ दिया। तो इसलिए जो है वो आइम्मा यही कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुस्तहब नमाजें हैं या दीगर अमाल अमाल सालिहा हैं उनको जरूर करें, क्योंकि उनके जरिए फराइज की हिफाजत होती है, उनके जरिए फराइज की हिफाजत होती है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह इमाम शाफी मजीद लिखते हैं मंदूब अगरचे जुजी तौर पर लाजम नहीं है। मंदूब अगरचे लाजमी तौर पर जुजी तौर पर लाजम नहीं है, लेकिन कुल्ली तौर पर वो लाजम है। मकसद ये है यानी वो सुन्नतें जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी फरमाई या उन पर पाबंदी के बगैर अमल फरमाया, इन्हें इंसान बाज़ हालात में या तमाम हालात में या अक्सर हालात में अगरचे तर्क कर सकता है, अगरचे तर्क कर सकता है, लेकिन ये सही नहीं होगा कि वो इन्हें कुल्ली तौर पर ही तर्क कर दे, कि हमेशा ही तर्क कर दे। यानी कभी तो उसको छोड़ देना ये जायज है, लेकिन उसको हमेशा छोड़ देना ये जायज नहीं है। चुनांचे किसी के लिए ये जायज नहीं है कि वो अजान को कुली तौर पर छोड़ दे या किसी बस्ती वाले उसके तर्क करने पर इत्तेफाक कर लें, वरना उनसे इस पर जबरदस्ती अमल कराया जाएगा। ठीक है। इसी तरह किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो नमाज बाजमात
کلی طور پر تارک ہو جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 دن سے زیادہ جماعت کو ترک کیا اس کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نوافل کو یا مندوبات، مستحبات یا مسنون، سنت موقدہ و غیر موقدہ میں اگر یہ چونکہ اختیار ہے، جیسے مندوب کی ہم نے 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے ایک میں اختیار بھی ہے، تو مستحب اور مندوب میں کچھ اختیار بھی ہے۔ تو اگر ہمیشہ کوئی شخص چھوڑے تو پھر اس پر زبردستی کی جائے گی کہ نہیں، تم اس پر لازم عمل کرو، اور اس پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ سارے ہی نہ کریں۔ تو کلی طور پر اس کو ترک کرنا ناممکن ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، اگر کسی نے کیا تو اس پر زبردستی ہوگی، ان پر وہ واجب اور فرض ہو جائے گا۔ جیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، فرض کفایہ ایک تو ہے کہ اجتماعی لوگوں میں سے، ایک یہ ہے کہ انسان کی ذات پر یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ اس کو کبھی کبھی یہ عمل ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ یہ محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں، اسی طرح کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز باجماع کلی طور پر تارک ہو جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 دن سے زیادہ نماز کو کر کے اس کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ مندوب چونکہ فرض نہیں ہوتا، اس لیے اس میں داخل ہو جانے کے بعد آدمی اسے پورا بھی کر سکتا ہے اور اسے درمیان میں چھوڑ بھی سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی ذمہ اس کی قضا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اس دن کے دوران میں ختم بھی کر لیتے تھے، اسے دن کے دوران میں ختم بھی کر لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس میں داخل ہونے کے بعد اسے درمیان میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے لحاظ سے واجب بن جاتا ہے، اور اگر وہ اسے درمیان میں چھوڑے گا تو اس کا ذمہ اس کی قضا ہوگی۔ ان کی اس قول کی بنیاد اس آیت کی ظاہری دلالت ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ہاں جی، کون ہے جو مندوب کو اچھے طریقے سے بیان کرے گا؟ جس نے پچھلے کوئی ذکر نہیں کیا وہ ذکر کرے، بتائے مندوب کیا ہے، اس کی تعریف کرے یا اس کی وضاحت کرے۔ محمد اسحاق، آپ نے بتانا ہے کہ مندوب کیا ہے، بے شک چند الفاظ میں مختصر طریقے سے۔ سر ایک سوال تھا، جی یہ جو یہاں پہ حدیث مینشن ہے، جس شخص نے 3 دن سے زیادہ جماعت کو ترک کیا، تو یہ تو جمعہ کے بارے میں نہیں ہے یہ والی حدیث کے الفاظ، کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اس میں 3 جمعے کو ہاں جی، جس نے مس کیا؟ تین جمعے چھوڑے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، لیکن یہ باجماعت کی کا ذکر بھی کر رہے ہیں نیچے۔ موافقات والے نے اس کا ذکر کیا ہے، موافقات امام شاطبی بھی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ اس نہج پر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو دیکھیں گے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے یہ حدیث سرچ بھی کی لکھ کے، تو پھر بھی نیچے وہ جمعہ والی حدیث ہی آ رہی ہے، جی یہ بالکل تین کے ایسا دیکھ کے جمعہ ہی، جس نے جی جی چھوڑے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ ہاں جی، اور سر ایک بات اور، کہ جو نماز کی اس طرح سے کرتے ہیں کہ نماز میں بھی سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہیں، تو اس میں نف بھی پھر یہ کہ سنت موقدہ غیر ہاں موقدہ میں جو نسل آتے ہیں وہ انسان کو بالکل ترک نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں ہاں، نہیں ترک نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ترک نہیں کر سکتا نا بندہ، یہی تو وہ بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے محدثین کا بھی یہی طریقہ ہے، اور یہ معروف ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنا اور سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ در حقیقت فرائض کا اہتمام کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل اور سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے فرائض جو ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں، لیکن ایک ایک پہلو تو یہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ یقیناً فرضی روزے بھی رکھتا ہے، اور جو فرضی روزے چھوڑتا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ نفلی روزہ کبھی نہیں رکھا ہوگا، اس کے مفہوم مخالف یہی ہے۔
تو یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ایک غالب امکان پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی ہم جب مسجد میں جائیں گے تو پوری نماز پڑھنی ہے، پھر سنتے بھی، پھر نفل بھی، وہ پہلے ہی اس وقت کو، یعنی اتنا زیادہ اور اتنی زیادہ تعداد کی رکعات کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ کہتے ہیں اچھا پھر پڑھتے ہیں، اور وہ سستی کا شکار ہو کر اس کو فرض کی ادائیگی سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا اوپر انہوں نے ذکر کیا نا کہ احناف جو ہے بعض اوقات ان سنتوں کو، بعض سنتوں کو، سب کو نہیں، بعض سنتوں کو انہوں نے اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا ہے کہ اس پر دوام رکھتے ہیں، اور بعض سنتوں کو وہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں جن کا زیادہ بعض اوقات ان سے زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ عشاء کے بعد وہ وطر کے بعد بعض اوقات وہ دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی تھی۔ اب یہ عمل اور مغرب کی اذان اور مغرب کی نماز کے درمیان کی دو سنتیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو کہا کہ یہ پڑھو، پھر کہا پڑھو، اور پھر کہا جس جو چاہے وہ پڑھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مغرب کے بعد، مغرب کے اذان کے اور نماز کے درمیان کی جو رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ اپنے لیے کوئی خاص عمل کیا ہے اس کو وہ اس پر دوام بخش کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا افراد و تفرید کی وجہ سے جو عام آدمی ہوتا ہے، جو بالکل مصروف آدمی ہے، بعض اوقات اس کے مسائل جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں تو انہوں نے کلینک پہ بیٹھنا ہوتا ہے، مریض وغیرہ آ رہے ہیں، اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے پیشے ور یا حالات ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں کہ وہ 17 رکھتے ہیں عشاء کی پڑھنے سے وہ ہچکچاتے ہیں، یا وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وہ پھر فرض پڑھنے سے بھی چوک جاتے ہیں، وہ فرض پڑھنے میں بھی تامل کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ جہاں جس حد تک جو ہے وہ سختی ہے، جہاں جہاں اسے ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں پہ بہت زیادہ سختی نہیں ہے اس کو اپنے اوپر اس انداز سے لازم کر لینا کہ انسان بعض اوقات فطری جذبات سے یا فطری جو تقاضے ہیں اس سے بھی پھر بندہ رہ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کومل، آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے مندوب کی، چند الفاظ۔ ہاں سر میری جی، پہلی کلاس ہے۔ یہ آج پہلی کلاس ہے؟ جی سر، مطلب میں آپ، پچھلے مطلب 2 ہفتوں سے کلاس نہیں ہو پا رہی تھی نا، زوم کی آئی ڈی میری تھوڑی اس میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ چلیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بتا دے پھر۔ نعمان صاحب، آپ بتائیں۔ سر مندوب شاعر کا ایسا حکم ہے جس کو رضا کرانہ طور پر کرنے کا حکم ہو، اس کو کر لینے سے ثواب ہوگا اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف اسماء ہیں وہ ذکر کریں۔ اس میں اس میں اس کی آگے ملٹیپل قسمیں آگے بتائیں، جس میں سنت ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے نوافل ہیں، اور 5 قسمیں آپ نے بتائی ہیں، دو یاد رہی ہے۔ اس میں سنت کے آگے فردر 2 قسمیں، ایک سنت مستحب، مختار، سنت غیر دیکھیں مؤکدہ۔ سنت کی پھر آگے دو اقسام بھی ہے نا، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کو نفل بھی کہتے ہیں اور اس کو تطوع بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی یہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی سنتیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دوام نہیں کیا، تو وہ سارے مختلف اسمان ہیں۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں جی۔ حرام، حرام سے مراد جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رکنے کا اشارے نے حکم دیا ہو، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے، جیسے زنا، چوری، شراب کا پینا، سور کا گوشت کھانا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے نے
शरीयत में इन तमाम अमाल से हतमी तौर पर मना किया है, तो इस बिना पर ये हराम है। ये भी आपको मालूम हो चुका है कि हनफिया ऐसे फेल की दो किस्में करते हैं। एक हराम जिसका सबूत किसी कती दलील जैसे कुरान की कोई आयत या इजमा या मुतवातिर हदीस से हो, और दूसरे मकरूह तहरीमी जिसका सबूत किसी जन्नी दलील जैसे अखबार अहाद से हो। इस लिहाज से ऊपर दी हुई मिसालों में से मर्दों का रेशमी लिबास पहनना और सोने की अंगूठी इस्तेमाल करना इनके नज़दीक हराम नहीं बल्कि मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इसका सबूत अखबार अहाद के जरिए मिला है। इसके मुकाबले में जना, चोरी, शराब पीना और सुअर का गोश्त खाना इनके नज़दीक हराम काम है, क्योंकि इनका सबूत कुरान करीम के जरिए मिला है। अलबत्ता वो जमहूर उलमा इस वो जमहूर उलमा से इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब भी इसी तरह सजा का मुस्तहिक है जिस तरह हराम का मुर्तकिब। और वो दूसरे ये कहते हैं कि तकफीर उस शख्स की जाएगी जो किसी कतई दलील से साबित चीज का इनकार करने वाला हो, और उस शख्स की तकफीर नहीं की जाएगी जो किसी जन्नी दलील से साबित चीज का इनकार करे। उसे सिर्फ फासिक या गुमराह करार दिया जा सकता है। हाँ जी, कुछ समझ आई है कि जिस सर तरह। अखबार अहात का दोबारा बता दें क्या होता था। हाँ जी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे फर्ज और वाजिब में अहनाफ ने फर्क किया था कि फर्ज वो है जिसे कुरान मजीद की आयत या इजमा या फिर हदीस हदीस मतवातरा हदीस मतवातरा से साबित किया जाए, वो फर्ज है। ठीक है। और जो शारे ने किसी मामले में किसी जगह पे हुक्म दिया हो जो कि खबर अहाद के जरिए हो। हमने खबर अहाद को भी पढ़ा था कि खबर अहाद कौन सी है, कि जिसमें जिसकी तीन अकसाम है ना हदीस में, कि मशहूर, अजीज और गरीब, ये खबर अहाद हैं। उसमें से एक ये है कि किसी सनद में तीन रावी रह गए हों। और मतवातरा वो है कि जो जिसमें ऐसे जमात जो है वो किसी रिवायत को, हदीस को बयान करे जिसमें जिसका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो, उसको मतवातरा कहते हैं। तो चूंकि खबर अहाद जो है। आपका नहीं गया काम कर छुट्टी। आप कोई क्लास के साथ मैंने फिल्टर चेंज करे। नुमान भाई आप अपना म्यूट करें। जी। तो उसमें ये है, ये बात जहन में रखिए कि खबर अहाद वो है जिसमें कम अज कम तीन रावी जो हैं वो मौजूद हैं, या तीन से भी बाद औकात कम हो जाते हैं, तीन से ज्यादा ना हो, तो वो खबर अहाद है। इसी तरह जिस काम को हराम करार दिया है शारे ने, उसमें भी अगर वो खबर मतवातरा के जरिए यानी हदीस मतवातरा के जरिए हम तक पहुंची है तो वो हराम है। और अगर खबर अहाद के जरिए शरीयत के रोज शारे ने किसी चीज को हराम करार दिया है, तो वो कहते हैं कि ये मकरूह तहरीमी है, ये मकरूह तहरीमी है। तो उसमें फर्क ये होता है कि जैसे ऊपर चीजें बयान की हैं कि रेशमी लिबास पहनना शारे ने जो जिक्र किया है वो हम तक पहुंचा है खबर अहाद के जरिए। तो मुहद्दिसीन आम जमहूर यही कहते हैं कि ये भी हराम है। मर्द के लिए रेशम पहनना, सोना पहनना ये हराम है। जबकि अहनाफ ये कहते हैं चूंकि ये खबर अहाद के जरिए हम तक पहुंचा है इसलिए ये हराम नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है। और इसके दूसरी दूसरी तरफ ये काम करने वाला ये काम करने वाला बाब औकात ये काम हराम का इर्तिकाब करना और फिर उस पर हमेशगी या दुआम करना, उस बंदे को वो कुफर की तरफ चला जाता है या उसको फासिक कहा जाता है। तो अहनाफ ये कहते हैं कि जो खबरें जो खबरें मतवातरा के जरिए, ठीक है, जो खबरें मतवातरा के जरिए हम तक चीज पहुंची है या इजमा और कुरान करीम की आयत के जरिए हम तक पहुंची है, तो हम तो उस शख्स को ये कहेंगे कि ये फासिक है। और वो फिर अगर इस्तेकाब करता है तो हम कहेंगे इसने कुफर किया है। जबकि अगर वो खबरें अहाद के जरिए चीज हम तक पहुंची है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुफर किया, बल्कि वो हम ये कहेंगे कि ये आम उसने एक काम किया है और उसने तौबा करनी है। उसको हम उस पर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते।
یہ فرق ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے شریعت کی نافرمانی کی ہے، شارع کی نافرمانی کی ہے، اس لیے وہ اس پر کفر کی بات بھی کہی جائے گی، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے؟ یس سر۔ کون سمجھائے گا اس بات کو؟ میں نے تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا تھا تاکہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل نہ پیش ہے۔ اب مختصر سے الفاظ میں، چند الفاظ میں آپ بات کریں، کوئی اگر بات بتانا چاہتا ہے تو چلیں آگے۔ وہ بیان کرتے ہیں البتہ وہ جب، جی کون ذکر کر رہا ہے بتائیں؟ سر بس شاید مختصر یہ سمجھ آیا کہ جو قرآن سے او نہ یہ ملتا ہو اور صحیح حدیث سے نہ ملتا ہو وہ حرام ہے۔ ہم، دیکھیں اس کی نا اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو ہم تقسیم کریں گے جمہور اور احناف کے ہاں۔ جیسے فرض اور واجب میں احناف اور جمہور میں اختلاف ہے، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی جمہور اور احناف کے یہاں اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اس انداز سے بیان کریں۔ جی آگے۔ اسی سے چلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، جمہور علماء سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا مرتکب بھی اسی طرح سزا کا مستحق ہے جس طرح حرام کا مرتکب، اور سب وہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ تکفیر، یعنی جیسے کہ دیگر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکفیر اس شخص کی جائے گی جو کسی قطعی دلیل سے ثابت چیز کا انکار کرے، اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جو کسی ضمنی دلیل سے ثابت چیز کا انکار کرے۔ اسے صرف فاسق یا گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایک ہی فعل ایک پہلو سے حرام ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے فرض، جیسے کسی غصب کردہ زمین پر نماز یا ممانعت کے وقت خرید و فروخت۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک وہ نماز اور خرید و فروخت صحیح ہوں گی، اگرچہ زمین کا غصب کرنے والا یا خرید و فروخت کرنے والا اپنی جگہ گناہ گار ہوگا۔ حنبلیہ اور ظاہریہ کے نزدیک یہ نماز اور خرید و فروخت دونوں باطل ہوں گی، اس طرح جس طرح عید کے دن روزہ رکھنا سب کے نزدیک باطل ہے، کیونکہ ان میں اور عید کے دن روزہ رکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک مزید انہوں نے مثال پیش کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام جس میں حتمی طور پر دلیل مل جائے، جب وہ بندہ کام اس کا ارتکاب کرتا ہے تو جو ظاہریہ اور حنبلیہ ہیں ان کا موقف ایک الگ ہے کہ ان ذرائع سے ملنے والی باقی سارے کام جو اس پر منتج ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ممنوع ہو جائیں گے، وہ بھی سارے غلط ہو جائیں گے، جبکہ دیگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی نماز تو صحیح ہوگی جیسے باقی کام جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے لیے سادی سی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں آپ کے سامنے جو مثال پیش کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی میں مثال آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے کہ یہ اصل فرق کس انداز سے ہوتا ہے۔ جو جمہور ہیں اور احناف ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے، حنبلیہ اور ظاہریہ۔ تو ظاہری اور حنبلیوں کا جو موقف ہے اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کا فیصلہ بھی ہمارے لیے ہر صورت میں اسی طرح عمل کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ حج کے موقع پر جو لوگ حج ادا کرتے ہیں تو بغیر تسریح کے حج کرنے والے ان کا کیا حکم ہے؟ جو اولی الامر ہے اس کا کہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ
تصریح کے بغیر حج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ حج تصریح کے بغیر کرنے والے ہیں، جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے حج بغیر تصریح کے کیا اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اولی امر کی مخالفت میں، جو اس نے مخالفت کی ہے یا اس نے قانون کی پاسداری نہیں کی، اس کو گناہ ہوگا۔ جبکہ حنبلیہ اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ جب اولی الامر کا حکم ہے کہ اس کی تعمیل کرنی فرض اور لازم ہے، تو جس شخص نے بغیر تصریح کے حج کیا ہے اس کا حج بھی باطل ہو گیا، اور اس نے اولی الامر کی مخالفت بھی کی۔ یہی فرق ہے کہ جب کسی شخص نے کسی زمین پر قبضہ کیا اور وہاں پہ نماز پڑھ لی، اب جو حنبلیہ اور ظاہریہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ زمین ہی غلط ہے، اس لیے اس زمین کے اوپر نماز پڑھنا بھی اس کی نماز باطل قرار دے دے گا، اس لیے وہاں نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ سبب ہی ایسا غلط اختیار کر رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں کوئی سوال کرنا ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو مختصر کوئی بھی ذکر کر دے حرام کو، حرام کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ ہماری یہ کلاس مکمل ہو جائے۔ سر ابھی ہم لوگ اس طرح سے سارا پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں جمہور ہے اور حنبلی اور اس طرح سے ان سب کے اقوال ہیں، تو یہ چیز کنفیوزنگ کافی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر کس کو فالو کیا جائے۔ انہیں فالو تو ہم نے جمہور کو کرنا کسی کے لیے ہے۔ کسی کے لیے کچھ واجب ہے اور کوئی اس کو کہتا ہے کہ وہ فرض میں آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ سنت میں آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے سنت کو بھی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے سنت مؤکدہ کو۔ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ علماء اصول کے اندر ان کو اصولی طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مختلف قسم کے گروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مورخین کا ہے کہ وہ تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، جیسے محدثین کا ہے کہ وہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، جیسے مفسرین کا گروہ ہوتا ہے کہ وہ تفسیر کو سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح علماء نحویین بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح علماء اصولیین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ غور کریں کہ جس طرف زیادہ ہم نے جانا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل جہاں پر صحیح ہوں گے ہم اسی کو اختیار کرنا ہے، وہ بے شک علماء اصولین ہوں یا مفسرین یا فقہا ہوں یا دیگر کوئی بھی گروہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جتنا بھی یہ سارا پڑھا ہے اس میں یہ جو قواعد و ضوابط ہیں یہ علماء اصولین کا موقف اور طریقہ کار ہے کہ وہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ یار جب اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے نا تو بس وہ کرنا ہے۔ مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اس میں اختلاف نہیں کرنا، بس آپ نے چونکہ نمازیں پڑھی ہیں یہ اور اس میں یہ سنتیں پڑھی ہیں، یہ طریقہ اختیار کیا تو ہم نے کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے آپ نے خود منع ہوئے ہیں اور کیا ہے تو اس سے ہم نے منع ہونا ہے۔ یہ عام ایک سادہ سے مسلمان کی یہی ایمانی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب آگے بات دوسری کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا کوئی چیز، جیسے ہمارے سامنے اب تفصیلی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ہمیں علم کے ذریعے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا یا جو کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، وہ مباح ہے، وہ حرام ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے؟ تو اس میں علماء جو ہیں وہ سارے کے سارے متفق ہو کر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جیسے علماء اصولیین میں جو اصولی علماء ہیں ان میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ بھی موجود ہیں، یہ فقہا کے بھی امام ہیں اور اصول کے بھی ائمہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ائمہ محدثین بھی ہوں، اور مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اگر آپ دیکھیں تو امام احمد جو ہیں انہوں نے وہ محدث بھی ہیں کہ انہوں نے کتاب بھی
مسند امام احمد ابن حنبل لکھی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ ایک پورا جو مسلک ہے اس کے بھی امام ہے، مسلک احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ اصول کے اوپر بھی ان کے اقوال ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جیسے امام شافعی بھی ہیں کہ وہ فقیہ بھی ہیں اور اصولی بھی ہیں، اگرچہ ان سے جو باقاعدہ طور پر حدیث کی کوئی کتاب ہمارے سامنے نہیں آئی۔ تو یہ جب ہم کسی قول کو اختیار کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ زیادہ تر کس طرف ائمہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اس بنا پر جب دیکھا جاتا ہے تو جمہور کا جو موقف ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے زیادہ ترین قیاس ہے۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، جو ہم نے شروع میں جو یہ تقسیم کے اندر ہی فرق کیا ہے اس میں احناف ایک طرف ہیں اور باقی سارے کے سارے ایک طرف ہیں، یعنی فرض اور واجب میں سوائے احناف کے کوئی بھی فرق نہیں کر رہا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ فرض اور واجب ایک ہی ہے۔ اب یہاں بھی ہمارے سامنے واجب اور فرض مکروہ تحریمی اور حرام کے اندر بھی فرق صرف احناف کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے ہمیں جمہور کی طرف ہی جانا ہے، یہ بات ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ جب ایک طالب علم ہوتا ہے اور وہ صحیح مجتہد ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کے دلائل تک بھی پہنچے۔ یہ یہاں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ صرف پتہ چل جائے کہ فلاں امام یہ کہتا ہے اور فلاں امام یہ کہتا ہے، بلکہ ان کے دلائل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے، طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان کے دلائل تک پہنچے، پھر صرف نہ یہ کہ وہ ان کے دلائل تک پہنچے بلکہ ان کے دلائل کے جو ان کے دلائل جو ہیں ان کا جو وزن ہے کہ وہ صحیح روایت پر اپنی دلیل کو پیش کر رہے ہیں یا ضعیف ہے، یا اس کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ وہ لغت کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے کوئی چیز وضع کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یا اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں، یا وہ فقہی مباحث کے ذریعے ہمارے سامنے کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، یا کچھ کسی حدیث کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، یا قرآن مجید کی کسی آیت کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اور پھر اس کا درجہ اور جو اس کی حیثیت ہے نا اس دلیل کی، اس کو طالب علم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جب ایک شخص اپنے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ اصولیین، ائمہ فقہا اور محدثین اور مورخین، سیرت نگار اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، ان تمام کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کا نچوڑ نکال کر ایک دلیل پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ چونکہ طالب علم ہیں اس لیے آپ کو ابتدائی طور پر یہ باتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ اگلی کلاسوں میں مزید اس میں وسعت اختیار کریں گے اور آپ کو مزید دلائل کی روشنی میں بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، بالخصوص جب آپ فقہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور